السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے نومبر کے نیکسٹ ویک کے کویشچن پر جو 7 سے 14 نومبر تک کور کیے گئے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیز observed بائی یونائٹڈ نیشن، 7 سے 14 نومبر تک کون سے انٹرنیشنل ڈیز ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن آبزرو کرتا ہے؟ فرسٹ ہے 10 نومبر کو جو ورلڈ سائنس ڈے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ منایا جاتا ہے، اور سیکنڈ ہے 14 نومبر، یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے، اور اس پر کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں پر لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ دوستو نیکسٹ بات کریں گے امپورٹنٹ ایبریویشنز پر جو 7 سے 14 نومبر کے دوران مختلف چینلز پر اور مختلف نیوز پیپر میں جو آئی ہیں سامنے، جن میں پہلا PMDC ہے، اس پہ بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 1962 میں بنا ادارہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کا نام ہے۔ دین پھر PMC ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن ہے جو 2019 میں بنایا۔ PSGP ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ IMF انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ۔ آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کب اسٹیبلش ہونا ہے۔ یہ 1945 میں بنا IMF۔ FATF فائنینشل ٹاسک فورس 1989 میں بنی ہے۔ ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1966 میں بنا ہے۔ ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان 1956 میں بنا ہے۔ یہ 23 مارچ 1956 میں بنا ہے، پہلا پاکستان کا لا اپروو ہوا۔ ITF انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن 1913 میں بنی ہے۔ HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان 1987 میں، اور NAB نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 1997 میں بنا ہے۔ را ریسرچ انالیسس ونگ، یہ انڈین آرمی کا جو اسپائی ادارہ ہے آرمی کا، 1968 میں بنا ہے۔ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یہ 2007 میں اس کا نام رکھا گیا، اس سے پہلے اس کا نام سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR جو کہتے ہیں، اس کا اولڈ نیم ہے۔ یہ 1920 میں بنا ہے۔ پارکو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، یہ 1961 میں بنا ہے۔ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، یہ 2002 میں بنی۔ PBA پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن 1972 میں بنا ہے۔ KSE کراچی اسٹاک ایکسچینج 1947 میں۔ CPSP کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان 1962 میں، اور PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی 1996 میں۔ NASA نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن 1958 میں۔ ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ 1981 میں۔ ISI انٹر سروس انٹیلیجنس 1948 میں، اور ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشن 1949 میں۔ دوستو جو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں امپورٹنٹ پرسنالٹیز کی جن کا 7 سے 14 نومبر کے درمیان زیادہ ذکر ہوا ہے اور یہ ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ CM بلوچستان جام کمال خان 19 اگست 2018 سے CM بلوچستان ہے۔ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوخیل، دونوں جمال کے نام سے ہیں، چیف جسٹس بھی اور CM بلوچستان بھی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل 5 اکتوبر 2019 سے 4 سنبھالا۔ ان سے پہلے جو طاہرہ تھی جسٹس، جو فرسٹ چیف جسٹس وومن تھی ہائی کورٹ کی بطور وومن کے طور پہ۔ ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 17 جون 2019 کو سے اب تک ہیں۔ یہ جتنے بھی لیٹسٹ ہیں جو لاسٹ پیریڈ ان کا بتایا کہ یہ کب سے چل رہے ہیں۔ IG سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام، یہ پہلے پنجاب کے IG تھے، وہاں سے یہ سندھ چلے گئے 2018 میں۔ PTA چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل عامر عظیم باجوہ 27 دسمبر 2018 سے ہیں۔ US سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو 26 اپریل 2018 سے ہے۔ جرمن چانسلر اینجلینا مارکل 22 نومبر 2005 سے، اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن 7 مئی 2012 سے۔ دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جتنا بھی کرنٹ افیئر اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کو وہ فوری طور پہ محصول ہو سکے۔ کرنٹ افیئر کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ صلاح الدین جیلانی ہیز ون دا بائی الیکشن ہیلڈ فار دی سندھ اسمبلی PS 86 کانسٹیٹوئنسی ان دا ڈسٹرکٹ۔ یہ کون سے ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے؟ ڈسٹرکٹ دادو میں یہ ہوا ہے، اور جیلانی نے جو PTI کے جو رہنما ہیں امداد لغاری، اس کو شکست دی ہے PS 86 میں۔ PS 86 کا ہے دادو ڈسٹرکٹ میں، یہ پوچھا جا سکتا ہے، PS 86 کو پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہے صلاح الدین ہے، جس کو شکست دی ہے وہ امداد لگا رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، واٹ از دی نیو نیم آف PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن؟ پاکستان میڈیکل کمیشن اس کا نیو نام ہے، اور یہ پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس 2019 جو 8/11/19 کو پریزیڈنٹ نے اپروو کیا ہے، RF الوی صاحب نے۔ 21/10/2019 کو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیزالو کیا تھا PMDC کو، اور یہ PMC جو ہے نیا
کمیشن جو بنایا گیا ہے. ڈاکٹر ارشد تقی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں اور جو لیگل ایکسپرٹ علی رضا ہیں وہ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. 8/11/19 کو جو 11 آرڈیننس پاس کیے گئے ہیں. یہ کیا ہیں آرڈیننس؟ یہ پاکستان پینل کوڈ کے بارے میں ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے بارے میں امینڈمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آرڈیننس ہے، دی نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آرڈیننس ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس ہے، دی ایسٹس ڈیکلیریشن آرڈیننس، دا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، دی الیکشنز فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ہے، دی الیکشن آرڈیننس 2018 ہے، دا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے بارے میں بھی ایک آرڈیننس پاس کیا گیا. ہاؤ مینی آرڈیننسز ہیو بین پروملگیٹڈ ان 2019 بائی دی پریزیڈنٹ؟ تقریباً 19 آرڈیننس بنتے ہیں جو 2019 میں پاس کیے گئے ہیں. 31 اکتوبر کو 8 آرڈیننس یہ والے ہیں، اس کے اوپر جو پریویس ویڈیو تھی اس میں بھی ذکر ہو چکا ہے. اور نیکسٹ ہیں 6 اس میں ایکٹس ہیں جو 2019 میں جو ہیں وہ لاگو کیے گئے ہیں. دا ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا بورڈ ہے، دی فائنانس ایکٹ ہے، دی الیکشنز ایکٹ ہے، دی فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ ہے، پھر الیکشن ایکٹ یہ 2 بار آ گیا لیکن یہ امینڈمنٹ 2 بار ہوئی ہے. دا ویسٹ پاکستان پروہیبیشن اسموکنگ ان سینما ہاؤسز. نیکسٹ کوشچن ہے وچ سوشل میڈیا سائٹ وانٹس ٹو لانچ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامز ان پاکستان ان 2020. یہ فیس بک ہے، یہ رپورٹنگ میکانزم بنایا اس نے ہراسمنٹ کے لیے. یہ پاکستان میں ایک اویئرنیس پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں 2020 تک. نیکسٹ کوشچن ہے نیم آف دی یورپین بارڈر کوسٹ گارڈ ایجنسی. یہ فرنٹیکس کے نام سے ایک ایجنسی ہے جو یورپین یونین نے بنائی ہوئی ہے. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وارسا پولینڈ میں. اور یورپین یونین نے بھی ریسنٹلی ایک پرماننٹ بارڈر سیکورٹی فورس بنانے کا ارادہ کیا ہے جو فرنٹیکس کی ہیلپ کیا کریں گے. نیم آف دی ایکس ISS چیف ہو کو آتھرڈ اے بک ود اے فارمر چیف آف انڈین اسپائی آدتیہ سنہا. اس ISS چیف کا نام بتائیں. انڈین را کے جو چیف تھے آدتیہ سنہا، ان کے ساتھ مل کے ایک بک لکھی تھی. تو وہ لیفٹنٹ جنرل محمد اسد درانی صاحب ہیں. تو ان کو ابھی ECL میں ان کا نام شامل ہے. 9/11/19 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ ابھی ان کو ECL میں رکھا جائے. ان کے خلاف 2 انکوائریز پینڈنگ ہیں. تو جو بک تھی جو رائٹ کی ان دونوں چیف نے را اور ISI کے، وہ بک کا نام دی اسپائی کرونیکلز ہے، کرونیکلز. اور 2018 میں یہ بک شائع ہوئی ہے. یہ ڈائلاگ ہے بٹوین 2 انٹیلیجنس چیف. نیکسٹ کوشچن ہے PM آف پاکستان عمران خان اناگوریٹڈ دی کرتارپور کوریڈور ایٹ اے سیریمنی دیٹ واز ہیلڈ ان گرودوارہ دربار صاحب. یہ 9 نومبر کو یہ ہوئی ہے. اس میں 12,000 پلگرم شامل ہوئے ہیں اور 28 نومبر 2018 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. فائنل ججمنٹ ان دی سپریم کورٹ آن ایودھیا ورڈکٹ واز ڈکلیئرڈ آن. بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے وہ 9 نومبر 2019 کو ہے. یہ اپیل کی گئی تھی 2010 کے فیصلے کے خلاف جو الہ آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا. دوستو اگر اس کے اوپر آپ نے پوری بریف دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو یہ اس چینل پر پوری کی پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے بابری مسجد کے بارے میں، جس کا میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا. آپ وہاں سے اس کے بارے میں کمپلیٹ پڑھ سکتے ہیں. Who was won the 2019 IBSF سنوکر ورلڈ ٹیم کپ؟ انطالیہ ترکی میں جو ہوا ہے ابھی، اس محمد آصف نے یہ ون کیا ہے. اور 2012 میں بھی محمد آصف اس ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کو ون کر چکے ہیں. ارامکو از دا آئل کمپنی آف سعودی عربیہ کی آئل کمپنی ہے یہ. اور اس کا ہیڈ کوارٹر کی سٹی جو دہران ہے اس میں واقع ہے. ارامکو جو ہے اس کی جو نیٹ ورتھ ویلیو وہ $1.7 ٹریلین کے طور پہ ہے. دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. دی گیمبیا ود دی فل سپورٹ آف 57 ممبر آرگنائزیشن فار اسلامی کوآپریشن فائلڈ دی کیس ایٹ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ اگینسٹ وچ کنٹری. تو یہ میانمار کے خلاف جو گیمبیا نے ہے وہ کیس کیا ہے جو قتل عام روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. گیمبیا جو ہے وہ ایک اسمال ویسٹ افریقن کنٹری ہے جس کو سینیگال جو ہے جو باؤنڈری کر رہا ہے. اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ بینجول ہے. ان وچ سٹی آف پاکستان 33rd نیشنل گیمز اسٹارٹڈ آن 10/11/2019. 10 نومبر 2019 کو کہاں پر یہ گیم سٹارٹ ہوئی ہیں جو 33rd نیشنل گیمز ہیں.
پشاور سٹی میں ہوئی ہیں اور یہ 6 ڈیز کا اس کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے. پریویس بھی یہ پشاور میں ہی ہوئی تھی 2010 میں. 9 سال کے بعد تقریباً یہ گیمز ہو رہی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہو ون دا فیڈ کپ. یہ ٹینس سے ریلیٹڈ ہے فیڈ کپ. فرانس نے اس کو جیتا ہے. فرانس کی جو وومن ٹیم ہے آسٹریلیا کو ڈیفیٹ دیا ہے. یہ پرتھ آسٹریلیا میں یہ منعقد ہوا ہے اور یہ 57 ایڈیشن تھا فیڈ کپ کا. وٹ از علی بابا سنگل ڈے سیلز آن 11/11/2019. تو جو ایک دن کی جو سیل تھی علی بابا کی 11/11/2019 کو وہ تقریباً $38 بلین کی سیل ہوئی ہے. علی بابا جو ہے ایک آن لائن ای کامرس کی ویب سائٹ ہے جو 4 اپریل 1999 کو بنی ہے اور اس کے جو سی او ہیں وہ دانیال زنگ ہیں. یہ مئی 10 2015 سے سی او ہیں اور یہ دراز جو ہے پاکستان کی جو ہے ای کامرس کی سائٹ وہ ان کی سبسیڈریز میں ہے اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ جیک ما ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے گرو نانک's 550th برتھ اینیورسری سیلیبریٹڈ ان گردوارہ جنم استھان ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب. 12 نومبر 2019 کو یہ اینیورسری منائی گئی ہے اور اس میں 50 روپے کا ایک سکہ بھی جاری کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور 8 روپے والی ایک ٹکٹ بھی جاری کی گئی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے اکارڈنگ ٹو دی افغان پریزیڈنٹ وچ طالبان لیڈر ول ریلیز ان ایکسچینج فار این امریکن یونیورسٹی پروفیسر. یہ 2 پروفیسر ہیں, ایک آسٹریلیا کا ہے اور ایک امریکن یونیورسٹی کا ہے جو 2016 میں طالبان نے کڈنیپ کیے تھے. تو اس کے عوض انس حقانی جو ہے سراج الدین حقانی کا جو بردر ہے اور جو حقانی نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے سراج الدین کا بھائی ہے یہ انس حقانی, اس کے عوض میں اور ساتھ اس کے 2 طالبان لیڈر اور بھی ہیں جن کے عوض میں ان 2 پروفیسرز کو جو ہے وہ رہا کیے جا رہے ہیں. یہ افغان پریزیڈنٹ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے. ان وچ پروونس لائف اسٹاک ایکسپو 2019 شیڈول ٹو بی ہیلڈ فرام نومبر 18 to 20. بلوچستان میں یہ لائف اسٹاک کی ایکسپو پہلی دفعہ منائی جا رہی ہے. یہ وینیو جو ہے یونیورسٹی آف بلوچستان ہے جہاں پر یہ منائی جائے گی. یہ اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ منائی جا رہی ہے. نیشنل اسمبلی پاسڈ بل دا میوچول لیگل اسسٹنٹ بل 2019 on 13 نومبر 2019 کو یہ بل پاس ہوا ہے. یہ فارن ایسٹس اور جو ہے اس کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے. ہاؤ مینی ویب سائٹس آر بلاکڈ بائی دی پی ٹی اے فار کیرنگ بلاسفیمیس اینڈ پورنوگرافی کنٹینٹ. تقریباً 9 لاکھ پی ٹی اے نے ویب سائٹ بلاک کی ہیں اور جن ویب سائٹ پر جو ٹیررزم کی یا پورنوگرافی یا کسی ادر ایشوز کے باعث. ہاؤ مچ سینو پارک ٹائر وینچر ول انویسٹ ان پاکستان. تقریباً $600 ملین جو ہے وہ کمپنی انویسٹ کرے گی پاکستان میں. تھیم آف مرگلا ڈائیلاگ 19 held in اسلام آباد on 13-14 نومبر 2019 is peace and development in South Asia, Middle East and Central Asia. اس کو سمیکا بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کا تھیم تھا. Question according to the Lancet report how many people are died in Pakistan for poor air quality index. تقریباً 1,35,000 لوگ پاکستان میں ہر سال بیڈ ایئر کوالٹی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جو لانسینٹ ہے یہ ہے کہ یہ ہیلتھ جرنل ہے اور ایک اور رپورٹ کے مطابق جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ جو لائف کی ایکسپیکٹنسی ہے تقریباً 5 سال کی کمی آ رہی ہے لاہور کے رہنے والوں میں. وچ سٹی آف پنجاب ریسنٹلی ڈکلیئرڈ ایز میٹروپولیٹن سٹی بائی پروونشل گورنمنٹ. پنجاب کی کون سی سٹی ہے جس کو میٹروپولیٹن سٹی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ تو وہ راول پنڈی ہے. راول پنڈی میں اب جو اسٹیٹس ہے میونسپل کارپوریشن کا اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کا جو رینکنگ ہے وہ اوپر آتی ہے جس کی وجہ سے مجھے بوسٹ ملے گا اور میں اس قسم کے ویڈیوز پھر بناتا رہوں گا.